ویلکم ٹو کے وائی اسٹوریز فار کڈس. ہمارے ننھے منھے بچوں کے لیے دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں. السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں سیدہ سائمہ اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جامنی چڑیا کی کہانی. جی میرے سوہنے موہنے بچوں، دادو نے علینا اور طلحہ کو اپنے پاس بٹھا کر کہانی سنانا شروع کی. ایک تھی چڑیا، بالکل چھوٹی سی. نام تھا اس کا جامنی. طلحہ نے حیرانگی سے دادو سے پوچھا، یو مین پرپل؟ دادو، چڑیا تو براؤن کلر کی ہوتی ہے نا؟ وہ اس لیے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پروں میں جامنی رنگ بھی شامل تھا. ویسے تو جامنی چڑیا بہت اچھی تھی، لیکن اس کی ایک عادت اچھی نہیں تھی. وہ یہ کہ جامنی چڑیا سب سے الگ تھلگ رہتی تھی. وہ اپنا کھانا بھی الگ کھاتی تھی. درخت پر رہنے والی باقی سب چڑیاں تو مل جل کر رہتی اور کھانا کھاتی تھی. وہ سب اکٹھی صبح صبح اٹھ جاتی، کھلے آسمان کے نیچے اپنے پر پھیلا کر خوب اڑتی، پھر ادھر یہاں وہاں مل جل کر کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتی. جامنی چڑیا کی عادت تو یہ نہ تھی. وہ بس اکیلے ہی نکل جاتی اور کہیں آس پاس سے یا کسی دیوار کے پاس سے چاول کے دانے یا کچھ اور کھانے پینے کا سامان اٹھا لاتی، پھر اپنے گھونسلے میں رکھ کر اس کو صاف کرتی اور کھا لیتی. اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ کچھ کھانا اپنی پڑوسن چڑیا کو دے دے یا کوے بھائی سے ہی پوچھ لے کہ آج اس کو کھانا ملا یا نہیں. وہ تو بس اپنے بارے میں سوچتی تھی. ایک رات خوب بارش ہوئی. کیا درخت، کیا جھاڑیاں، سب دھل گئیں. صبح جب چڑیاں اٹھی تو ان کے گھونسلے کناروں سے بھیگ چکے تھے. خیر، انہوں نے مل جل کر اپنے گھر ٹھیک کیے اور کھانے کی تلاش میں نکل گئیں. جامنی چڑیا کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی. وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھی. اس کا سارا گھونسلہ بھیگ گیا تھا اور اس کو ایک بڑے پتے کے نیچے سونا پڑا تھا. صبح اٹھ کر اس نے دیکھا اس کی سب ہمسائیاں جا چکی تھیں. اس نے سوچا، چلو میں بھی اپنا گھر ٹھیک کرتی ہوں. لیکن یہ کیا، ابھی کچھ ہی سامان اٹھایا تھا کہ اس کے جامنی پروں میں درد شروع ہو گیا. پیارے بچوں، اصل میں اس کو ٹھنڈ لگ گئی تھی. ہلکا سا بخار بھی ہونے لگا تھا. اب کیا کروں؟ اس نے اداسی سے سوچا. گھونسلے کے سارے تنکے بکھرے ہوئے تھے. اس کو سخت بھوک بھی لگ چکی تھی. تھوڑی دیر میں چوں 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 کی بہت ساری آوازیں آنے لگیں. جامنی چڑیا کی ہمسائیاں واپس آ گئی تھیں اور ان کے پاس بہت سارا کھانا موجود تھا جو وہ اب بیٹھ کر آرام سے کھانے لگی تھی. کھانا کھاتے ہوئے نیلی چڑیا کی نظر جامنی چڑیا پر پڑی جو اپنے بکھرے ہوئے گھونسلے کے پاس اداس بیٹھی تھی. اس نے جلدی سے کچھ کھانا لیا اور جامنی چڑیا کے پاس آ گئی. پیاری بہن، کھانا کھا لو، پھر ہم مل کر تمہارا گھر بھی ٹھیک کر دیں گے. یہ سن کر جامنی چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بہت شرمندہ تھی. اس نے تو آج تک کسی کی مدد نہیں کی تھی، حتیٰ کہ کسی کو کھانے کی دعوت بھی نہیں دی تھی. کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی اور اس نے جلدی پلیٹ صاف کر دی. پھر سب چڑیوں نے مل کر جامنی چڑیا کا بہت خوبصورت گھونسلہ رنگ برنگے تنکے جمع کر کے بنایا. جامنی چڑیا بہت خوش تھی. میرے پیارے بچوں، جامنی چڑیا کو اب پتہ لگا کہ مل جل کر رہنا کتنا اچھا ہوتا ہے. اب وہ روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتی ہے. اور تو اور اب وہ اپنے پڑوسی کوے اور مینا کی بھی مدد کرتی ہے. تو بچوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں. آپس میں مدد کرنے کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا
اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، اور یہ انعام اللہ پاک کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ بچوں نے دادوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم بھی اسکول میں دوسرے بچوں کی مدد کیا کریں گے اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں پیارے بچوں۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے KY Stories for Kids کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔